بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومثال الاتحاد فی الجنس ما يقال کثرۃ الطواف علت سقوط حرج الاستئذان فی حق ما ملکت ایماننا۔ اچھا بھائی، اب چلیے جی، اتحاد فی الجنس کی 3 مثالیں مصنف لا رہے ہیں۔ پہلی مثال ما يقال کثرۃ الطواف، اس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اس میں جو اتحاد الجنس ہے یعنی فرع کا حکم وہ اصل کے اندر جو حکم ہے اس کی جنس میں سے ہوگا، مضاف میں اور ہوگا، مضاف الیہ میں جدا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو گویا مضاف میں وہ متحد ہوگا اور مضاف الیہ کے اندر وہ جدا جدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کو آپ یہاں پر مثال سے سمجھیں ذرا۔ ما یقال کثرۃ طواف، مثلاً وہ قرآن کریم میں ہے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کہ 3 وقت ثلاث عورات لکم، پردے کے ہیں نا، جن میں تو انسان کو دوسرے کے معاملات میں یعنی بغیر اجازت کے یا سخت ضرورت کے انسان کو ان اوقات میں نہیں جانا چاہیے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، یہ 3 وقت قرآن نے بیان کیے ہیں نا کہ یہ پردے کے اوقات ہیں، پرائیویسی کے اوقات ہیں، ان میں کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر باقی اوقات ہیں تو ان میں ظاہر بات ہے گھر کے جو لوگ ہیں، خاص کر جو غلام ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں، باندیاں ہیں، یہ گھر کے اندر کام کاج کرنے والے، تو ان کے لیے ہر معاملے میں ہر وقت اجازت لینا یہ بڑا حرج ہوگا، تو اس لیے کثرت الطواف کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے رخصت دے دی کہ یہ بغیر اس اجازت طلب کیے بھی یہ باقی اوقات میں آ جا سکتے ہیں۔ اچھا بھائی دیکھیں یہاں پر کثرت الطواف علت، یہ زیادہ آنا جانا جو ہے یہاں پر یہ علت بن گیا ہے، علت سقوط حرج الاستئذان، اجازت طلب کرنے کے حرج کو ساقط کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ علت ہے۔ اب یہاں پر کثرت طواف علت بن گئی ہے اور جنس یہاں پر ہے حرج، ٹھیک ہے، اور استئذان جو ہے یہ اصل ہے اور نوع ہے۔ اب ہم یہ حکم لے کے چلے ہیں دوسری طرف کیا ہے، باقی جو بلی وغیرہ ہے نا اس کی طرف، باقی جو چیزیں ہیں بلی یا گھر کے اندر سواکن البیوت، باقی جو حشرات الارض ہیں ان کے جوٹے کی طرف، جوٹے کی نجاست کو ساخط کرنے کی طرف ہم لے کے چلے ہیں اس کو بطور علت کے۔ تو اب دیکھیے وہ بن گئے فرع، بلی اور دیگر سواکن البیوت وہ بن گئے فرع، اور نوع ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر علت بن گئی ہے کثرت طواف، وہ پایا جا رہا ہے ان غلاموں میں، گھر کے لوگوں میں، باندیوں میں۔ یہاں قرآن نے جب یہ علت بتا دی اور طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس سے پتہ چلا یہ علت آ گئی، یہاں پر منصوصی علت آ گئی نا، تو اس کو ہم وہاں بھی لے کے چلے، بلی اور دیگر سواکن البیوت کی طرف لے کے چلے۔ تو یہ بن گیا، یہ غلام وغیرہ اور گھر کے جو لوگ ہیں پردے کے حوالے سے، یہ بن گئے اصل، نوع اصل، اور وہ بلی اور دیگر سواکن البیوت بن گئے نوع فرع، ٹھیک ہے، نوع فرع۔ اور ان کے لیے جو علت ہے وہ ہے کثرت طواف، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے کیا علت ہے، اور حکم ان کا وہی ہے سقوط حرج۔ اب حرج دونوں میں جنس ہے، وہ متحد ہے، ادھر بھی حرج ہے، ادھر بھی حرج ہے، اور ادھر سواکن البیوت بحیرہ میں بھی کیا ہے، وہ حرج ہے۔ تو یہ جنس ہوا، حرج کیا ہوا، جنس ہوا، جنس واحد ہوتا ہے، دونوں میں جنس میں ایک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو فرع کا حکم ہے نا، یعنی نجاست کا ساقط ہونا، اس کے جوٹے کی نجاست کا ساقط ہونا، ٹھیک ہے، تو ساقط ہونا یہ بوجہ حرج کے ساقط ہوتا ہے، اور یہی حرج پایا جا رہا ہے استئذان کے معاملے میں بھی۔ تو گویا ان کی فرع جو ہے، فرع کا حکم وہ اپنے اصل کے حکم کے جنس سے ہوا، جنس کیا ہے ان کی، ایک حرج، لیکن آگے نوع جدا ہے۔ نوع کیسے جدا ہیں؟ پہلے میں نوع بنتی ہے استئذان، دوسرے میں نوع بنتی ہے نجاست صور کا ساقط ہونا۔ پہلے میں بنتا ہے سقوط استئذان نوع، اور دوسرے میں نوع بنتی ہے سقوط نجاست صور حرہ و سواکن البیوت۔
تو 9 جدا جدا ہو گئی. پچھلے میں کیا تھا؟ 9 ایک تھی. اس میں 9 جدا جدا ہیں، جنس ایک ہے. حرج ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ فرق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. اچھا جی، اب آئیے جی اس کی طرف. ومثال الاتحاد فی الجنس ما یقال کثرت الطواف علت السقوط حرج الاستئذان فی حق ما ملکت ایماننا، وہ غلاموں کے معاملے میں. اچھا، فیسقط حرج، پس یہ ساقط ہو جائے گا حرج نجاست سؤری. سؤر سے مراد ہے سؤر الحرہ و سواکن البیوت بہذا العلہ، اسی علت کی وجہ سے، یعنی کثرت طواف کی وجہ سے. فإن هذا الحرج، یہ جو حرج ہے، حرج کیا ہے؟ یہ جو لفظ حرج، یہ حرج و نجاسہ، یہ من جنس ذالک الحرج. تو یہ جو نجاست کا جو حرج ہے بلی وغیرہ کے حوالے سے، یہ اسی جنس سے ہے جو جنس بنتی ہے حرج استئذان کی. یعنی مطلب حرج کا لفظ ایک ہے ان میں. لا من نوعی، لیکن نوع جدا ہے. نوع دیکھیں نا، استئذان پہلے میں استئذان ہے اور دوسرے میں کیا ہے؟ یعنی پہلے میں سقوط استئذان ہے اور دوسرے میں سقوط نجاست سؤر ہے. نوع جدا جدا ہے لیکن جنس کیا ہے؟ ایک ہے. وہ میں نے کہا تھا نا، مضاف میں ایک ہوگا، مضاف الیہ میں جدا ہوگا. اس لحاظ سے بھی دیکھ لیں، حرج الاستئذان، حرج نجاست سؤر. حرج یہ مضاف ہے، مضاف میں ایک ہیں، یہ دونوں جنس ہے نا، اس میں ایک ہیں، لیکن مضاف الیہ میں جدا ہیں. الاستئذان پہلے میں مضاف الیہ ہے الاستئذان، اس میں وہ اور چیز ہے، اور دوسرے میں مضاف الیہ ہے نجاست سؤر، وہ اور چیز ہے. تو یہ میں نے مختلف تعبیرات کی تھی، میں نے سب یہاں پر فٹ کر دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سے لا من نوعی، تو جنس میں متحد ہیں. لا من نوعی، نوع میں متحد نہیں، نوع میں دونوں جدا ہیں. پہلے میں سقوط استئذان ہے اور دوسرے میں سقوط نجاست سؤر ہے. اچھا چلیے بھائی، یہ دوسری مثال کی طرف ہم جا رہے ہیں. وکذالک الصغر، اور اسی طرح صغر جو ہے علت بنتی ہے، علت ولایت تصرف للابی فی المال. دوسری مثال یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو صغر ہے، چھوٹا ہونا انسان کا، یہ علت بنتا ہے ولایت تصرف للاب فی المال. یعنی باپ کو ولایت تصرف حاصل ہو جاتی ہے صغیر چھوٹے بچے کے مال میں. یہ اصل ہے بھائی. فیثبت، اس سے ثابت ہو جاتا ہے ولایت تصرف نفسی، اس جاریہ کے نفس کے اندر بھی اس کو تصرف کیا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، صغیرہ جو چھوٹی لڑکی ہے، چھوٹی لڑکی، اس کے مال میں جب اس کو بوجہ صغر کے تصرف ولایت تصرف حاصل ہے باپ کو، تو اس لڑکی کی جان کے حوالے سے بھی باپ کو ولایت تصرف حاصل ہونا چاہیے. اب سمجھیے ہم بات کو. صغر یہاں پر علت ہے، چھوٹا ہونا، یہی پایا جا رہا ہے مال کے اعتبار سے بھی صغیرہ میں، چھوٹی بچی میں، اور جان کے اعتبار سے بھی بچی میں، یہ علت. لیکن مال کے حوالے سے بنتا ہے اصل حکم، اور نفس کے حوالے سے، جان کے حوالے سے بنتا ہے یہ فرع والا حکم. ٹھیک ہو گیا؟ تو فرع والا حکم. اب یہاں بھی دیکھ لیں، نفس ولایت وہ جنس واحد ہے. نفس ولایت تصرف جیسے مال میں پائی جاتی ہے باپ کے لیے صغیرہ میں، ایسا ہی جان میں بھی پائی جاتی ہے. تو نفس ولایت تصرف للاب یہ جنس واحد ہے، دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن نوع آگے جدا ہوگی. اصل میں نوع جو مضاف الیہ ہے اس کو آپ دیکھیں وہ اور ہے، اور فرع میں وہ اور ہے. ٹھیک ہے؟ مثلا اصل میں کیا ہے؟ مال، اور فرع میں کیا ہے؟ نفس، جان. تو یہ نوع میں جدا ہو گیا اور جنس میں کیا ہے؟ ایک ہے. اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا بھائی، اب آگے چلیے تیسری مثال. وَإِنَّ بُلُوغَ الْجَارِيَةِ عَنْ عَقْلٍ عِلَّةُ زَوَالِ وِلَایَةِ الْأَبِ فِی الْمَالِ. کہتے ہیں کہ لڑکی کا عقل کے ساتھ بالغ ہونا یہ علت بنتا ہے زوال ولایت اب کے لیے. یعنی باپ کو جو ولایت حاصل ہے نا مال کے اندر، جاریہ کے، لڑکی کے، تو وہ زائل ہو جاتی ہے. کیوں زائل ہو جاتی ہے؟ لڑکی عقل کے ساتھ بالغ ہو گئی ہے، اب خود اپنے مال کو سنبھال سکتی ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ فیزول ولایتہ، ظاہر ہو جائے گی ولایت باپ کی، فی حق النفس، اس کے نفس کے حق میں بھی. اب
مال کے حق میں ولایت کا ساقط ہونا جاریہ کے حوالے سے باپ کے لیے یہ اصل ہے، نوع ہے، اور جان کے حوالے سے یہ نوع ہے، فرع ہے۔ اب یہاں پر بھی جنس ایک ہے، حکم زوال ولایت، یعنی زوال ولایت کا جو حکم لگتا ہے نا وہ دونوں میں لگتا ہے، دونوں میں لگتا ہے تو متحد ہو گیا، ایک ہو گیا نا، اصل میں بھی اور فرع میں بھی، تو یہ جنس واحد ہو گئی۔ لیکن فرع میں جدا ہے، پہلے میں فرع، اصل میں فرع جو ہے وہ مال ہے، اور دوسرے اصل میں جو اس کی کیا کہتے ہیں، اصل میں جو نوع ہے وہ مال ہے، اور فرع میں جو نوع ہے وہ کیا ہے، نفس ہے، جان ہے اس کی، یہ فرق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، امید ہے آپ ان تینوں مثالوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہ جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نوع جدا ہیں اب یہاں ان تینوں مثالوں میں، اور جنس کیا ہے، ایک ہے، بالفاظ دیگر مضاف میں ایک ہیں، اور مضاف الیہ میں کیا ہیں، جدا جدا ہیں۔ یہ تین مثالیں مصنف نے یہاں پر دے دی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔